السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، قرآن مجید کی بالکل اخیر کی صورتوں میں سے یہ صورت ہے، اور اس صورت کا نام سورہ اخلاص ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے، اور لکھا ہے تفسیر میں کہ مشرکین نے اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم اپنے پروردگار کا تعارف پیش کرو، تم اپنے پروردگار کی تعریف کرو کہ اس کا خاندان کیا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، تو یہ صورت کا نزول ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اور وہ کیسا ایک ہے؟ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا کیا گیا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ لفظ احد کا ترجمہ صرف ایک کریں گے تو کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ جنا گیا ہے، یہ خاندان اور یہ حسب نسب سے وہ بالکل پاک ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر مشرکین یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں، فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا یہ خیال تھا، وہ یہ کہتے تھے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا پورا نقشہ کھینچا ہے، اور پھر روایتوں میں ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ الاخلاص کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ ایک سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی قرآن کے اگر ہم 3 حصے کریں گے تو 1 حصے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر توحید، رسالت، آخرت کو بیان کیا گیا، یعنی اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا، اور آخرت کو بیان کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے سورہ اخلاص ایک ایسی جامع صورت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو عیسائیوں نے بھی یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر مشرکین یہ کہتے تھے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس صورت کے ذریعے ان کو یہ کہا گیا کہ اللہ کی نہ کوئی بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں، نہ اللہ کسی سے جنے ہیں نہ جنے گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل پاک ہے۔ اس صورت کو بڑی فضیلت حاصل ہے، احادیث میں اس صورت کی فضیلت آئی ہے۔ اور پھر اب جو کرسمس ڈے ہے اور جو عیسائیوں کے تہوار ہے، جس میں ان کا عقیدہ ہی بالکل غلط ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، آپ ایک محترم نبی ہے، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بہت بڑی ہے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاندان سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ جنا گیا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھے، اور ایمان والوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے عقیدوں کے جو تہوار ہے،
ایسے عقیدے رکھنے والوں کے جو تہوار ہے اس میں مبارکبادی نہ دیں اور ان کے اس تہوار میں شریک نہ ہو، کیونکہ ان کا عقیدہ غلط ہے، ان کا عقیدہ غلط ہے، اس میں شریک نہ ہو۔ بقیہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ تو اسلام نے یہ تعلیم سکھلائی ہے کہ ہر مذہب والے کے ساتھ جو ہے انسانیت کا ماحول رکھے اور ان کا احترام کرے، لیکن ان کے عقائد میں شامل نہ ہو۔ ان کے تہوار ایسے تہوار جس کے اندر عقیدے کا بگاڑ ہو، اس میں جو ہے ان کو مبارکبادی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اسلام پر قائم رکھے، صحیح عقائد کے ساتھ قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔